کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہر رات میں ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، آواز دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو طلب کرنے والے، اے خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھ، اے نمازوں کو ادا کرنے والے آگے بڑھتا جا، اے خیرات کرنے والے آگے بڑھتا جا، اللہ کے راستے میں دینے والے آگے بڑھتا جا، تہجد کو ادا کرنے والے آگے بڑھتا جا، قرآن کی تلاوت کرنے والے آگے بڑھتا جا، نوافل ادا کرنے والے آگے بڑھتا جا، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو طلب کرنے والے، اے اللہ کو راضی کرنے والے، اے اپنے رب کے حضور میں آنسو گرانے والے، اے بخشش چاہنے والے، مغفرت طلب کرنے والے، اے نیک کام کے کرنے والے، اے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے والے، یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھتا جا، آگے بڑھتا جا، آگے بڑھتا جا، اللہ کی طرف سے آواز آتی رہتی ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو يعلم الناس ما رمضان لتمنت امتی كلهم ان يكون سنة كذلك او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب ہے کہ اس مہینے کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے ہم اور آپ ہر چیز کے لیے ہر موقع کے اوپر تیاری کرتے ہیں، ہمارے یہاں گھر کی شادی کا مسئلہ ہوتا ہے، مہینے 2 مہینے 3 مہینے پہلے سے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ شادی کے کپڑے ہیں، جوتے ہیں، چپل ہیں، جواہرات ہے، سونا اور چاندی ہے، کارڈ کا بانٹنا ہے، کارڈ کا چھپنا ہے، یہ وہ تیاریاں ہیں جو شادی سے پہلے ہم اور آپ کرتے ہیں۔ بچہ سال بھر ہمارا پڑھتا ہے، امتحان کا وقت آتا ہے سالانہ، اس کے لیے باپ پہلے سے تیاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پڑھ کے آیا ہے بیٹا، لیکن بیٹا تو تیاری کر ہی رہا ہے، ساتھ ساتھ باپ بھی لگا ہوا ہے اور ماں بھی لگی ہوئی ہے۔ کیوں؟ بھائی امتحان تو اس کو دینا ہے، آپ کاہے کے لیے لگے؟ تاکہ میرا بیٹا امتحان میں فیل نہ ہونے پائے۔ وقت دیتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، اس کی تیاری کراتے ہیں۔ اگر اور دنوں میں وہ بچہ 10 گھنٹے پڑھائی کرتا تھا تو امتحان کے دنوں میں والدین اس کو 15 گھنٹے پڑھائی کے لیے آمادہ کرتے ہیں، اس کی تیاری کرواتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں خود دلی یا بمبئی یا کہیں کا بھی سفر کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں، ٹکٹ کی لائن سے، کپڑے لتے کی لائن سے، آنے اور جانے کی لائن سے، تمام طریقے کی ہم تیاری اس سفر کے لیے کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی ٹھیک اسی طریقے سے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ جس طریقے سے دنیاوی ضرورتوں کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے، دنیاوی شادی اور بیاہ کے لیے تیاریاں کرتے ہو، پہلے سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہو، دنیا کی جو کام کاج ہیں ان کام کاج میں مشغول کم ہو کر کے اپنی ان تیاری کے کاموں میں زیادہ وقت دیتے ہو، ایسے ہی جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے، جب رمضان کا مبارک مہینہ آئے تو دنیاوی کاموں سے الگ تھلگ ہو کر کے اللہ کے لیے وقت دو،
اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربان کرو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو لگاؤ۔ شادی کا موقع آتا ہے ہمارے اور آپ کے یہاں، اگر چچا کے یہاں شادی ہے اور فروری میں شادی رکھ دی گئی کہ بھائی فروری میں شادی ہونا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی میرے بچے کے ایگزام ہے، اس مہینے میں نہ رکھیے، ایگزام دینا ہے، امتحان دینا ہے، اس کو پاس ہونا ہے، اس مہینے میں شادی نہ رکھیے۔ پتہ یہ چلا کہ سال بھر پہلے سے آپ اس شادی کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں کہ میرا بچہ ان دنوں کے اندر مشغول رہے گا، ہم ان دنوں کے اندر مشغول رہیں گے، ہم شادی کے اندر شرکت نہیں کر پائیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری، رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لو یعلم الناس ما رمضان، کہ اگر لوگوں کو رمضان المبارک کا علم ہو جائے، رمضان کی رحمتوں کا، رمضان کی برکتوں کا، رمضان میں اللہ کی طرف سے اترنے والی برکتوں کا اگر لوگوں کو علم ہو جائے، لتمنت امتی، تو میری تمام کی تمام امت یہ تمنا کرے گی، یہ آرزو کرے گی، یہ خواہش کرے گی کہ کلہم سنتن کذالک، کہ پورا کا پورا سال اے مالک رمضان ہی رہے، رمضان کے علاوہ کوئی دن بغیر رمضان کے آئے نہیں، میری امت یہ تمنا کرنے لگے گی۔ تو رمضان المبارک عظمتوں کا مہینہ، رمضان المبارک برکتوں کا مہینہ، رمضان المبارک مغفرت کا مہینہ، رمضان المبارک بخشش کا مہینہ، اس مہینے کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہر رات میں ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، آواز دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو طلب کرنے والے، اے خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھ، اے نمازوں کو ادا کرنے والے آگے بڑھتا جا، اے خیرات کرنے والے آگے بڑھتا جا، اللہ کے راستے میں دینے والے آگے بڑھتا جا، تہجد کو ادا کرنے والے آگے بڑھتا جا، قرآن کی تلاوت کرنے والے آگے بڑھتا جا، نوافل ادا کرنے والے آگے بڑھتا جا، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کو طلب کرنے والے، اے اللہ کو راضی کرنے والے، اے اپنے رب کے حضور میں آنسو گرانے والے، اے بخشش چاہنے والے، مغفرت طلب کرنے والے، اے نیک کام کے کرنے والے، اے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے والے، یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھتا جا، آگے بڑھتا جا، آگے بڑھتا جا، اللہ کی طرف سے آواز آتی رہتی ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ، اے گناہ کرنے والے رک جا، تھم جا، اے شراب پینے والے، اے زنا کرنے والے، اے چوری کرنے والے، اے جھوٹ بولنے والے، اے مکاری کرنے والے، 11 مہینے تو نے اس دھرتی کے اوپر ظلم کیا ہے، 11 مہینے تو نے اس آسمان کے نیچے جھوٹ بولا ہے، مکاری کی ہے، لوگوں کے ساتھ فریب کا معاملہ کیا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، شرابیں پی ہیں، زنا کیا ہے، چوری کی ہے، اقصر، اب تو کم سے کم تھم جا۔ اللہ کی طرف سے آوازیں لگتی رہتی ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے چہیتے ہوتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہوتے ہیں، ان آوازوں کو سنتے ہیں، اپنے آپ کو مالک کے سامنے جھکا دیتے ہیں، اپنے آپ کو اپنے مالک کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ کیا ہے مالک، جو آپ کا فرمان ہوگا، جو آپ کی بات ہوگی وہ سب سے آگے رہے گی، میں اس بات کو تسلیم کرنے والا ہوں۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے۔ بندہ توبہ کرے، بندہ اللہ کے سامنے روئے اور گڑگڑائے۔ یہ جو تحفہ دیا ہے اللہ نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں دیا ہے، اور فرمایا کہ میرا بندہ جس کے گناہ
زمین سے لے کر کے آسمان تک ہو جائیں، تمام کی تمام دنیا ان گناہوں سے بھر جائے، کوئی جگہ دنیا کے اندر باقی نہ رہے، یہ جہان گناہوں سے بھر جائے اور بھرتے بھرتے اتنی اونچائی پر یہ گناہ پہنچ جائے، اتنی اونچائی یہ ٹیلا بن جائے کہ آسمان تک اس کے گناہ پہنچ جائیں، ایسی حالت میں بھی یہ بندہ جب ایک مرتبہ اللہ کے سامنے روئے گا، گر گرائے گا اپنے گرم گرم آنسوؤں کو، صرف ایک مرتبہ پروردگار کے سامنے گرائے گا، اور وہ بھی آنسو ایسا کہ سیلاب نہیں کہا جا رہا ہے، صرف آنسو کا جو ایک قطرہ ہوتا ہے، اس ایک قطرے کا جس طریقے سے ایک مچھر ہوتا ہے اور اس کے 100 حصے کر دیے جائیں، 99 حصے کر دیے جائیں، تو اس کا ایک حصہ اگر اس کی آنکھ کی پلک کے اوپر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے آنسوؤں کے اوپر رحم کھا کر کے اس گنہگار انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے جلیل القدر پیغمبر، ایک شخص آتا ہے بڑا گنہگار ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے، زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، نافرمانی کرنے والا، حضرت موسیٰ کی بات کو نہ ماننے والا، لوگوں نے اس کو بستی سے نکال دیا کہ اس زناکار کو، اس گنہگار کو، اس نافرمان کو، اس اللہ کے باغی کو، اس پیغمبر کے باغی کو ہم اپنی بستی کے اندر نہیں رکھیں گے، اگر یہ رہے گا خدا کا عذاب آ جائے گا، کون جھیلے گا؟ بستی سے نکال دیا، جنگل کے اندر پہنچ گیا، وہیں پر راتیں بسر ہو رہی، وہیں پر دن گزر رہا ہے۔ ایک دن اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ اس وقت میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں ہوں، میرا پروردگار ہے۔ رب العالمین کے سامنے اس نے ہاتھ اٹھا دیے کہ اے اللہ، تمام بستی کو لوگوں نے مجھے اپنے بستی سے نکال دیا ہے، اے اللہ یہاں پر مخلوق نہیں ہے، نہ دائیں کوئی سننے والا، نہ بائیں کوئی سننے والا، نہ آگے کوئی سننے والا، نہ پیچھے سننے والا، اے اللہ آپ ہیں، میں ہوں، اے اللہ میں آپ سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ یہ کہنے کے بعد میں اس کی روح پرواز کر گئی، روح نکل گئی جسم سے، وہ شخص پڑا ہوا ہے اکیلے۔ موسیٰ کے پاس وحی آتی ہے کہ اے موسیٰ جائیے اس گنہگار بندے کی نماز جنازہ پڑھیے اور بستی کے تمام لوگوں کو لے کے جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بستی کے اندر اعلان کیا، تمام لوگوں کو لے کر کے پہنچے، اور جب دیکھتے ہیں جنگل کے اندر تو وہی شخص ہے کہ جو گنہگار تھا، جو شرابی تھا، جو پاپی تھا، جو اللہ کا نافرمان تھا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے پروردگار، یہ ماجرا کیا ہے، واقعہ کیا ہے؟ بستی والوں نے تو اس کو نکال دیا تھا، گنہگار سمجھ کر کے آپ کا حکم ہو رہا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اس کو دفنایا جائے، اس کو کفنایا جائے، اے اللہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوتی ہے کہ اے موسیٰ، جب تم نے اس کو بستی سے نکال دیا تھا، علیحدہ کر دیا تھا، اپنی بستی سے بالکل الگ کر دیا تھا، اس وقت یہ جنگل کے اندر پڑا ہوا تھا، کوئی اس کی بات کو سننے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اے موسیٰ، اس نے میری طرف آرزو لگائی، میری طرف اس نے امیدیں باندھی اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اے موسیٰ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اس طریقے سے میرے بھائی بہانہ ڈھونڈ رہی ہے۔ ابھی پچھلی شعبان کی راتیں گزری، بڑی متبرک راتیں، اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں پاک اور صاف کر دیا۔ اللہ کے جو نیک بندے تھے، جنہوں نے راتوں میں اللہ کو یاد کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک اور صاف کر دیا۔ اب اس درمیان میں جو ہم سے گناہ ہوئے، جو ہم سے خطائیں ہوئیں، جو ہم سے لغزشیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے ان تمام ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دے رہا ہے، اور ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فَفِرُوا إِلَى اللَّهِ، اے اللہ کے بندو اللہ کی طرف دوڑو، لپکو اللہ کی طرف،
اے تاجروں آؤ تم بھی لینے کے لیے آؤ، اے گنہگاروں تم بھی آؤ، اے کسانوں تم بھی آؤ، اے مزدوروں تم بھی آؤ، اے امیروں تم بھی آؤ، اے غریبوں تم بھی آؤ، اے رکشے والوں تم بھی آؤ، اے دکانداروں تم بھی آؤ، اے کپڑا بیچنے والوں تم بھی آؤ، اے سبزی لینے والوں تم بھی آؤ، اے سبزی بیچنے والوں تم بھی آؤ، اے عرب والے تم بھی آؤ، عجم والے تم بھی آؤ، اے مردوں تم بھی آؤ، اے عورتوں تم بھی آؤ، بچوں تم بھی آؤ، اور نوجوانوں تم بھی آؤ، بوڑھے تم بھی آؤ، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف آ جاؤ، سب کی سب اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، بخشش کرنا چاہتا ہے، رحمت کے دریا کے اندر اللہ تعالیٰ غوطے ہم سب کو لگوانا چاہتا ہے۔ اللہ کے بندے آتے ہیں اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس مہینے کی ہم تیاری کریں، اس مہینے کی تیاری میں لگ جائیں۔ اگر عام دنوں کے اندر ہمارا قرآن مجید پڑھنے کا معمول نہیں تھا تو اس مہینے کم سے کم ہم روزانہ 3 پاروں کی تلاوت کریں۔ اگر رمضان میں 2 پاروں کی تلاوت ہے تو اگلے رمضان میں، عام دنوں میں اگر ہماری 2 پاروں کی تلاوت ہے تو رمضان میں کم سے کم 5 پاروں کی تلاوت ہو۔ عام دنوں میں اگر ہماری 5 پارے کی تلاوت ہے تو رمضان میں کم سے کم 10 پارے کی تلاوت ہو۔ اگر ہم عام دنوں میں پڑھنا نہیں جانتے تو کوشش کریں رمضان المبارک میں کہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزوں کی طلب میں رہا کرو، 4 چیزوں کی طلب میں رہا کرو۔ ہمیں شوق پیدا نہیں ہوتا، ہمیں رغبت نہیں ہوتی، ہمارے دل کے اندر ولولہ نہیں آتا، فکر پیدا نہیں ہوتی کہ رمضان المبارک کا ہم استقبال کیسے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے اندر شوق پیدا نہیں ہو رہا، تمہارے اندر رغبت پیدا نہیں ہو رہی، تمہارے دل کے اندر خوشی نہیں پیدا ہو رہی کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنے ایمان کو اپڈیٹ کرو جس طریقے سے موبائل کو اپڈیٹ کرتے ہو۔ موبائل نہیں چلتا ہے، ہینگ کر رہا ہے، نمبر جلدی سے نہیں آتا ہے، تو اپنے ایمان کو اپڈیٹ کرو، نیا لوڈ کرو۔ صحابہ نے ارشاد فرمایا کیف نجدد ایماننا، کہ اے اللہ کے پیغمبر ہم اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں، کیسے اس کو اپڈیٹ کریں؟ اگر یہ کمزور ہو گیا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کو اپڈیٹ کرو بقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ کثرت کے ساتھ میں رمضان المبارک میں لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو، محمد رسول اللہ کہتے رہا کرو۔ کلمہ جب پڑھتے رہو گے ایمان اپڈیٹ ہوتا رہے گا، مضبوط ہوتا رہے گا۔ دوسرا ہے استغفار، استغفار کی کثرت، ایسا استغفار کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑا خطا کار ہوں، میرے گناہوں کو بخشنے والا کوئی ہے؟ کیا گناہ تم نے کیا؟ اے اللہ کے پیغمبر 70 بچیوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا ہے۔ ایک قتل کا اتنی بڑی سزا ہے اللہ کے یہاں، اور جس آدمی نے 70 لوگوں کا 70 بچیوں کو زندہ دفن کر دیا ہو، اے اللہ کے نبی کیسے اس کو معافی مل سکتی ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی کے اوپر ہاتھ رکھا، افسوس کرنے لگے، اور آپ نے یہ باتیں چل ہی رہی تھی، آپ کچھ بتلا نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جبرائیل امین حاضر ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے پیغمبر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندوں سے بتلا دیجئے کہ اے میرے بندوں، اے میرے لاڈلوں، اے میرے چہیتوں، اے میری عبادت کرنے والوں، اے میرے سامنے سجدہ کرنے والوں، اے مجھ سے مانگنے والوں، اے میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلانے والوں، اے میرے سامنے رونے والوں، اے میرے سامنے گر گرانے والوں، اے میرے سامنے رکوع کرنے والوں، اے پیغمبر میرے بندوں سے بتلا دیجئے
یہ نہیں کہا اللہ نے کہ گنہگاروں سے بتلا دیجئے، خطا کاروں سے بتلا دیجئے، قتل کرنے والوں سے بتلا دیجئے۔ جس طریقے سے ایک ماں ہوتی ہے، کس طریقے سے اس کو اپنے بیٹے سے پیار ہوتا ہے، کس طریقے سے لاڈلا اور چہیتا اس کا بیٹا ہوتا ہے، وہ ماں ہمیشہ یہی کہتی کہ میرا لاڈلا ہے، میرا چہیتا ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ یا عبادی الذین، اے میرے بندوں، اے میرے لاڈلوں، اے میرے چہیتوں، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے گناہوں کو کیا ہے، خطاؤں کو کیا ہے، قتل کیا ہے، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے بتلا دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہ ہو، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو میرے بھائی، رمضان المبارک کی تیاری میں ہم لگ جائیں، قرآن کی تلاوت شروع کر دیں، دین کے کاموں میں لگ جائیں، صدقہ اور خیرات کرنے لگیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ آئے تب ہم شروع کریں، نہیں، رمضان کے مہینہ آنے سے پہلے ہم ان تمام کاموں میں لگ جائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔